محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، ونقطہ رس دقیقہ دان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، رب تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے آقا ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے میرے آقا رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا۔ کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے، عالم کا کوئی چپا نہیں ہے جہاں پر سرکار کی رحمت عامہ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ نہ پہنچا ہو۔ میرے آقا سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ رب تعالیٰ نے جب اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا تو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے، ساری تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، جو سارے عالم کا پالنہار ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا تو فرمایا رب العالمین، اور جب رب قدیر نے اپنے محبوب کی رحمت کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم کئی طرح کے ہیں اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے 18,000 عالم کو اللہ نے وجود بخشا ہے، 18,000 عالم ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور کیوں نہ ہو کھیتا سرائے کے خوش عقیدہ مسلمانوں، تمام انجمنوں نے اپنے اپنے محلے کو اس طرح سجایا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اے انجمن کے ارکان تم نے یہ کیوں سجایا ہے، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اتنی شاندار لائٹیں، کئی کلومیٹر تک پورا جگمگا رہا ہے کھیتا سرائے، ہر طرف خوشیوں کا عالم ہے، مسرت و شادمانی کا عالم ہے، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیا کسی کی شادی ہے؟ کیا کسی کا آگمن ہے؟ کیا کوئی نیتا آ رہا ہے؟ کیا کوئی بہت بڑا ادھیکاری آ رہا ہے؟ نہیں، ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے جو محلوں کو سجایا ہے، ہم نے جو روڈوں کو سجایا ہے، ہم نے جو اپنے محلوں کی زیبائش کی ہے، ہم نے جو اپنے سڑکوں کی آرائش کی ہے، یہ کوئی اور نہیں آ رہا ہے، رسول کونین کی آمد ہے، نبی کونین کی آمد ہے، آقائے کونین کی آمد ہے، ساری کائنات کے دولہا کی آمد ہے، نبی کونین کی رحمت کی آمد ہے۔ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی شے وجود نہ آتی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت السماوات والارض، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں زمین کو پیدا نہ کرتا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت اور دوزخ کو بھی نہ پیدا کرتا، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا، اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، پتہ چلا نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں زمین بنائی گئی، نبی کی آمد کے صدقے میں آسمان
आसमान का शामियाना लगाया गया। नबी की आमद के सदक़े में चाँद सूरज के जरिए आसमानों को मुनव्वर कर दिया गया। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुन मिन आयातिल्लाह मौजज़तुन मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, और दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बात आई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले आप तारीख का जायजा लें और पूरी दुनिया के जुग्राफियाई एतबार से उन कौमों का जायजा लें जो इस रूए जमीन पर बस रही थी, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इसी यूनान की सरजमीन पर। आप देखते चलें, आज अगर आपके राह सामने कोई अंधा आ जाता है तो आप उसका हाथ पकड़ करके रोड पार करा देते हो, ये आंखों से अंधा है। हमारा पुलिस महकमा, हिंदुस्तान का पुलिस महकमा इतना अच्छा है हजरत, हम लोग रातों रात सफर करते हैं, कई जगहों पर सामना पड़ता है, मगर इतने अच्छे ढंग से ये हमारी हिफाजत के लिए आ जाते हैं, हमारी हिफाजत के लिए हर मोड़ पर ये तैयार रहा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रहमो करम का जज्बा इनके दिल के अंदर कैसे पैदा होता है? आओ जरा देखो, आपके सामने अगर कोई अंधा आ जाए तो आप उस अंधे का हाथ पकड़ते हो, उसके ट्रेन के डिब्बे पर और उसकी सीट पर ले जाकर के बिठा देते हो। अगर आपके सामने कोई लूला आ जाए या कोई लंगड़ा आ जाए तो आपके दिल में रहमो करम का जज्बा पैदा हो जाता है। ये लूला है, हाथ से मजबूर है, ये पांव से चल नहीं सकता है, ये आंखों से अंधा है, आप उसे रोड पार करा देते हो, आप उसके हाथ पर 10-5 रुपया 10-20 रुपया रख देते हो इसकी जरूरत के लिए। आओ जरा देखो, तारीख ने वो दौर भी देखा है, इन्हीं जमानों ने वो दौर भी देखा है जब यूनान की सरजमीन पर कोई अंधा बच्चा पैदा होता था तो उस अंधे बच्चे को जिंदा रहने का कोई हक हासिल न था। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता था कि आज वो अंधा बच्चा है, उसको मार देना चाहिए, उसे कत्ल कर देना चाहिए। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता था, माँ बाप को बुलाया जाता था और माँ बाप उस अंधे बच्चे को अपने गोद में लेकर के पहाड़ की ऊंची चोटी पर लेकर के जाया करते थे। हुकूमत की तरफ से ऐलान होता, लोग एक मजमे के साथ और एक मैदान में इकट्ठा होते, पहाड़ की चोटी पर माँ बाप जाते और जाने के बाद उस अंधे बच्चे को जिंदा रहने का हक हासिल न था। उस अंधे बच्चे की परवरिश को मनहूस समझा जाता था। उस लूले और लंगड़े बच्चे को, हत्ता की यूनान की सरजमीन पर अगर कोई लूला या लंगड़ा बच्चा पैदा होता था तो उसको मार दिया जाता था, उसको पहाड़ की ऊंची चोटी से फेंक दिया जाता
जाता था। अब आप मुझे बताइए कि माँ बाप उसे पहाड़ की चोटी पर लेकर के जाते थे और उसे वहीं से फेंक दिया जाता। कई हजार फीट ऊंचाई से वो बच्चा फजाओं में लहराता हुआ आता और जमीन से उसका सर टकराता, और जैसे ही सर टकराता खून का फव्वारा निकलता, जान जाने आफरी के सुपुर कर देता, एक चीख मारता। लोग माँ बाप को शाबाशी देते, उसकी उनकी पीठ पर को थपथपाया जाता, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता, उन्हें इनामातों इकरामात से नवाजा जाता था। अब आप बताइए रुए जमीन पर यह जुल्म हो रहा था कि नहीं हो रहा था? रुए जमीन पर यह सबसे बड़ा जुल्म हो रहा था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले अरबिस्तान की सरजमीन का जायजा लीजिए तो अरब की सरजमीन पर जिंदा बच्चियों को जमीन में दफन कर दिया जाता था, जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाता था। आज अगर किसी के घर बच्ची पैदा होती है तो उसका चेहरा खुशियों से और मसरत और शादमानी से खिल जाता है। किसी आलिम से पूछते हैं मेरे घर में बच्ची पैदा हुई है तो अल्लामा आफाक रजा कहते हैं अल्लाह ने तुम्हारे घर में बच्ची नहीं पैदा की है, तुम्हारे घर में रहमत पैदा कर दिया है। रब्बे कदीर ने तुम्हारे घर में रहमत पैदा कर दिया है। अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा जमीन में दरगोर किया जाता था। मैं तो कहता हूं कि दौरे हाजिर में जितनी भी माए बहनें हैं आमद रसूल के मौके पर और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर उन्हें अपने घर के अंदर घी का चराग जलाना चाहिए कि मेरे मुस्तफा की आमद से तो आज बच्चियां घरों के अंदर खेल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा जमीन में दरगोर किया जाता था। एक सहाबी रसूल जो ईमान नहीं लाए थे वो बारगाह रिसालत में पहुंचते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार गोहरबार सजा हुआ है, सहाबा बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं इस्लाम कबूल कर लूं? मेरे आका फरमाते हैं हाँ इस्लाम कबूल कर लो तो अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा, तो तुम्हारी खताएं माफ कर दी जाएंगी। अच्छा या रसूलल्लाह मैं बहुत पापी हूँ, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। कौन सा गुनाह तुमने किया है? या रसूलल्लाह मैं उन गुनाहों को अपनी जबान पर लाना नहीं चाहता हूँ मेरे आका, मैं आपकी बारगाह में कैसे बयान करूं? नबी इरशाद फरमाते हैं बयान तो करो, जरा बताओ तो सही तुमने कौन सा गुनाह किया है। तब तक उन्होंने बोलना शुरू किया, कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी कौम का सरदार था, मैं अपने कबीले का सरदार था। कबीले में जितनी बच्चियां पैदा होती थी उन तमाम बच्चियों को मैं अपने हाथ से जा करके अरबिस्तान के रेगजार में और अरब के मैदान में मैं उन्हें दफन कर देता था। या रसूल अल्लाह एक तो नहीं, 10 5 नहीं, 15 20 नहीं, मैंने इन पापी हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा है, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया है। अल्लाह मेरी इस खता को भी माफ कर देगा। तब तक तायर सिदरा जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिरी की सआदत हासिल करते हैं। या रसूल अल्लाह आप इस नौजवान को बशारत दे दीजिए कि अगर इसने दामन इस्लाम में दाखिला ले लिया तो रब ताला इसके भी इस खता को माफ फरमा देगा, रब कदीर उनके इस खताओं को माफ कर देगा। नबी मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं हाँ हाँ अगर तुमने दामन इस्लाम में दाखिला ले लिया तो तुम्हारी ये खता भी माफ कर दी जाएगी। तब तक वो मुस्कुरा करके अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, लेकिन इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा वाकया जरा सुन लीजिए। नबी कौनैन फरमाते हैं जरा बताओ तो सही वो कौन सा वाकया है। तब तक उन्होंने अर्ज करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह मेरे घर में एक मर्तबा जब मैं अपनी बीवी को हामिला छोड़ करके अपने घर से बाहर निकला, मैंने अपनी बीवी से कहा था अगर बच्चा पैदा हुआ तब तो परवरिश करना, लेकिन अगर बच्ची पैदा हुई तो मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। बच्ची पैदा हुई तो तुम जमीन में गाड़ देना, मैं वापस आऊं तो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह मुझे बच्चियों से बहुत नफरत थी, मुझे बच्चियों से बहुत अदावत थी, मुझे बच्चियों से बहुत नफरत थी। या रसूल अल्लाह मैं ये कह करके वापस चला गया। कई सालों के बाद जब मैं अपने दरवाजे पर आया, अपने घर के पास जब मैं पहुंचा तो मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, अंदर से एक निस्वानी आवाज आती है कौन? तो मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। तब तक एक बच्ची ने दरवाजा खोल दिया, वो मुस्कुराती बच्ची है, खूबसूरत बच्ची थी। मेरी निगाह जैसे ही उस बच्ची पर पड़ी मैंने कहा कि तू किसकी बच्ची है? कहा मैं इस घर के मालिक की बच्ची हूँ, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप इस घर के मालिक हो? हाँ हाँ मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। या रसूल अल्लाह ये कह करके वो
बेटी दौड़ी और मेरा दामन पकड़ने लगी। तब तक मैंने कहा हट जा निगाहों के सामने से, हट जा निगाहों के सामने से। मैंने उसे दूर भगा दिया, अपनी बीवी के पास पहुंचा। मैंने कहा बीवी ये कौन सी बच्ची है? कहा ये कोई और बच्ची नहीं है, ये तुम्हारी ही बच्ची है, ये तुम्हारी ही लख्ते जिगर है, ये तुम्हारा ही खून है, ये तुम्हारी नूरे नजर है। हाय तुम इसको कभी कत्ल न करना। तुमने 70 बच्चियों को जिंदा जमीन के उनके अंदर गाड़ा है, मगर ये तुम्हारी बच्ची है, मत मारना इसे, मैं दुहाई देती हूँ, तुम इसे कत्ल न करना। या रसूल अल्लाह, मैं घर से बाहर निकलता, जब गलियों के पास से गुजरता तो लोग मुझे ताना देते थे कि जब अपने घर में कबीले में पैदा होने वाली बच्ची को इसने कत्ल कर दिया, एक दो नहीं 70 बच्चियों को कत्ल किया है, लेकिन जब अपनी बच्ची की बारी आ रही है तो अपने घर के अंदर रखे हुए है। ये अपनी बेटी को नहीं कत्ल कर रहा है, ये अपनी बेटी को नहीं मार रहा है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जब मैं ताना सुन सुन करके बिल्कुल आजिज आ गया तो एक दिन गैज़ो ग़ज़ब में मैंने अपनी बेटी को उठाया, अपने कांधे पर रखा, अपनी बेटी को अपने कांधे पर उठाया। एक हाथ में मैंने रस्सी ले लिया, एक हाथ में मैंने फावड़ा ले लिया। मेरी बीवी हाथ जोड़ करके मन्नत समाजत करती रही कि इसको कत्ल न करना, इसे नहीं मारना, मगर मेरे ज़हनो फिक्र पर और गैज़ो ग़ज़ब के आलम में मेरे ज़हनो फिक्र पर शैतानियत सवार थी। मैंने अपनी बीवी से कहा आज मैं इसे कत्ल करके रहूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी को जैसे ही कांधे पर बिठाया तो मेरी बेटी इतना खुश थी, इतना खुश थी, वो कह रही थी अब्बू जान, आज आपने मुझको अपने कांधे पर नहीं बिठाया है, आज आपने मुझको आसमान पर बिठा दिया है, आज आपने मुझे सीने से लगाया है। वो बच्ची बहुत खुश थी। या रसूल अल्लाह, वो बार बार मुझसे कहती थी अब्बू आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, खिलौना दिलाने के लिए जा रहे हो, कपड़ा दिलाने के लिए जा रहे हो। बार बार मुझसे मुतालबा करती थी, बार बार कहती थी, मगर मैं उसके किसी सवाल का जवाब न देता था। अरब के उसी रेगिस्तान में पहुंच गया जहां पर 70 बच्चियों को मैंने जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा था। मैंने कहा बैठ जा उस पत्थर पर। अपनी बेटी को मैंने पत्थर पर बिठा दिया और अपने हाथ से जमीन को कुरेदना शुरू किया और फावड़े से जमीन को मैंने साफ करना शुरू किया। तो मेरी बेटी बार बार कहती थी अब्बू आप ये क्या कर रहे हो, अब्बू आप ये क्या कर रहे हो, ये चिलचिलाती धूप, ये सख्त गर्मी, और आप इस गर्मी में इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हो, ये गड्ढा किस लिए खोदा जा रहा है, अब्बू आप ये क्या कर रहे हो। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी इतना मुझसे प्यार कर रही थी, बार बार वो मेरे पास आती, कभी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे सर के गर्दो गुबार को साफ किया करती थी, मेरे हाथ के ऊपर गर्दो गुबार को साफ करती अपने नन्हे नन्हे हाथों से। अब्बू आप ये क्या कर रहे हो, आपको भूख लगी होगी, आपको प्यास लगी होगी अब्बू जान, आप ये क्या कर रहे हो। या रसूल अल्लाह, गड्ढा खोदते खोदते मुझे मेरे ऊपर प्यास सताने लगी तो मेरी बेटी ने जा करके बगल से एक प्याला पानी ला करके मुझे दे दिया और देने के बाद कहा अब्बू आप इसे पी लो। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटी के हाथ से दिया हुआ प्याला मैंने पिया, मेरी प्यास बुझ गई। मगर या रसूल अल्लाह, ग़ज़ब के आलम में जब मैंने गड्ढा तैयार कर दिया, नबी कौनैन तशरीफ फरमा है, सहाबा की मुक़द्दस जमात बैठी हुई है, नूरानी अंजुमन बैठी हुई है, नबी कौनैन तशरीफ फरमा है, वो अपना वाक़या बयान कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जब मैंने गड्ढा तैयार कर लिया, अपनी बेटी को बुलाया, कहा इधर आ जाओ। मेरी बेटी मुझको दौड़ती हुई आई, ऐसा लग रहा था वो ये सोच रही थी कि मैं उसे सीने से लगा लूंगा, उसके रुखसार का बोसा ले लूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, जैसे ही वो करीब आए मैंने उसके पुष्ट पर एक लात मारा। ये कह करके वो रोने लगे, उनकी आंखें रुधियां गई, आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरसने लगे। या रसूल अल्लाह, मैंने उसके पुष्ट पर लात मारा, वो गड्ढे के अंदर गिर गई और जैसे गड्ढे के अंदर गिरी उसने कहा अब्बू आप ये क्या कर रहे हो, आप मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैं आपसे जिंदगी की भीख मांगती हूँ, मैंने आपसे कभी किसी चीज का मुतालबा नहीं किया है, मुझे जिंदा रहने का हक दिया जाए, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी की किसी भी आवाज को नहीं सुना, मेरे हाथ में पत्थर था वो फेंक दिया, मिट्टी आई वो फेंक
دیا. لکڑی کنکر پتھر مٹی جو بھی ہاتھ میں آتا میں اس کو پھینکتا چلا جاتا. یا رسول اللہ وہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی مگر میں نے اس کی کسی آواز کو نہیں سنا. یا رسول اللہ اے میرے آقا وہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی. یا رسول اللہ جب اس کے جسم کی حرکت ختم ہونے لگی اور مٹی اس کے جسم کو دبانے لگی چاروں طرف سے تو یا رسول اللہ اس نے کسی اور کو یاد نہیں کیا تھا, اس نے آپ کو یاد کیا تھا. میرے آقا اس نے آپ کو یاد کیا تھا. کہاں مجھ کو یاد کیا تھا. نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں اس نے کیا کہا تھا. یا رسول اللہ جب اس کے جسم کی حرکت جواب دینے لگی تو اس نے اپنا ہاتھ اپنی قوت کو جمع کر کے رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے پروردگار میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک آخری نبی آنے والا ہے, وہ نبی بھیج دے تاکہ بچیاں مسکراتی رہیں اور آنگنوں میں کھیلتی رہیں. اے اللہ تو کب اس نبی کو بھیجے گا. یا رسول اللہ وہ آپ کو یاد کر رہی تھی, وہ آپ کو پیار کر رہی تھی, وہ آپ کو یاد کر رہی تھی. تب تک نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں وہ مجھے یاد کر رہی تھی. ہاں آپ کو یاد کر رہی تھی. نبی کونین رونے لگتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس بچی کا واقعہ ذرا دوبارہ سناؤ. میں اس بچی کا واقعہ دوبارہ سننا چاہتا ہوں. ارے جب وہ مجھ کو یاد کر رہی تھی تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا, تم کو نکال لینا چاہیے تھا, تمہیں سینے سے لگا لینا چاہیے تھا. یا رسول اللہ میں نے اسی بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا. یہ کہہ کر کے رونے لگے. میرے آقا فرماتے ہیں اس بچی کا واقعہ پھر سناؤ. اب اس واقعے کو پھر سنانا شروع کرتے ہیں. اب صحابہ رونے لگتے ہیں. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی کونین کی ہچکچاہٹ بچ جاتی ہے اور قوت جواب دینے لگتی ہے. جذبات کے تلاطم کے بند ٹوٹ جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ارے کب تک نبی کو رلاتے رہو گے اور کب تک اس بچی کا واقعہ سناتے رہو گے. ارے خاموش ہو جاؤ, اب تو جذبات کے بند ٹوٹتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے ہوش ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا بے ہوش ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی روتے روتے بے ہوش ہو جائے. نبی کونین اسی موقع پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں سنو سوال, آج کے بعد کسی بچی کو زمین کے اندر کبھی دفن نہیں کیا جائے گا. سنو, جس نے بچی کو پیار کیا, جس نے بچی کو صحیح تعلیم دیا, جس نے اپنی بیٹی کا صحیح ڈھنگ سے نکاح کیا, جس نے اپنی بیٹی کی صحیح ڈھنگ سے شادی کی, اچھی تربیت دیا, اچھا سنسکار دیا, آقا فرماتے ہیں وہ جنتی ہے, جنتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک نے راہی رحمت نے دعویٰ نہیں, کیا کہنے, واہ, ایک نے راہی رحمت نے دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اسی ہندوستان کے اندر سگی بہنوں سے شادیاں کی جا رہی تھی. اسی ہندوستان کے اندر اگر کسی عورت کا پتی اس دنیا سے چلا جاتا تھا تو اس کو اپنے پتی کے چتا کے ساتھ اسے جلنا ہوتا تھا, جسے ستی کی رسم کہا جاتا ہے. آج بھی کہیں کہیں یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. حکومت کی طرف سے مکمل طور سے پابندی عائد کر دی گئی ہے. آج بھی کہیں کہیں اس طرح کے رونما واقعات
वाकयात हुआ करते हैं। आज आप देखो, जब उस बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर किया होगा तो उसने किसी को पुकारा होगा कि नहीं पुकारा होगा। जब यूनान की सरजमीन पर उस बच्चे को जिंदा जमीन पर फेंका गया होगा तो उस बच्चे ने पुकारा होगा किसी बचाने वाले को कि नहीं पुकारा होगा। तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत आमीना की गोद में, अब्दुल मुत्तलिब के घर में, अब्दुल्लाह के आंगन में सारी कायनात के लिए रहमत बन करके तशरीफ ला रहे हैं। हर तरफ जुल्म पर बरीयत का माहौल था, शिर्क व कुफ्र के आलम में जिंदगी गुजार रहे थे लोग। इंसान इंसानियत से आरी हो चुका था, आदमी आदमियत से आरी हो चुका था, इंसान इंसान को कत्ल कर रहा था। राह चलती हुई दोशीज़ा की इज्जत को लूट लेना ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि इसको कोई गुनाह नहीं समझा जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, नबी की तालीमात आम हुई। आज मुझे कह लेने दिया जाए कि दुनिया का कोई भी समुदाय हो, दुनिया का कोई भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी समुदाय का मानने वाला हो, मेरे मुस्तफा की रहमत से हर एक को हिस्सा मिला है। नबी कौनैन की रहमत के हिस्से से कोई खाली नहीं है, बल्कि कायनात के हर शय को नबी की रहमत का हिस्सा मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जलसे दस्तार बंदी। आप गौर फरमाए, हजरत आमिना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा, आपके वालिदे गिरामी हजरत जनाब अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु का अखलाक इतना शानदार था, अरब की सरजमीन पर अरबों का अखलाक पूरी दुनिया में मशहूर था। जब कोई अरब के अंदर और मक्का के अंदर कोई आता तो अरब के लोग उस पर सखावत का दरिया बहा देते, उसके सामने अपना सब कुछ निछावर कर देते। हजरात, और आसमानी किताबों में, आसमानी सहाइफ के अंदर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र था। जनाब अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु की निशानियां और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र था। तमाम अंबियाए किराम रसूलान इज़ाम अपनी अपनी कौमों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की बशारतें देते हुए आ रहे थे। तौरात व इंजील और दीगर आसमानी सुहूफ और आसमानी किताबें नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र कर रही थी। मुल्क शाम के यहूदियों ने यह प्लान बनाया था कि जनाब अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे, उन 12 बेटों में सबसे ज्यादा हुस्न जमाल वाले, सबसे ज्यादा खूबसूरत और खूबसूरत जनाब अब्दुल्लाह थे। हजरत अब्दुल्लाह के हुस्न जमाल का आलम यह था कि जब आप अरब की गलियों में और मक्का की गलियों में निकलते थे तो उनके हुस्न जमाल को देखने के लिए औरतें तरस जाया करती थी। हजरत अब्दुल्लाह के हुस्न जमाल का इतना खूबसूरत, इतना आलम था और इस कदर खूबसूरत थे कि उनकी खूबसूरती देख करके लोग हैरान रह जाते थे और कहते थे अब्दुल मुत्तलिब के जितने बेटे हैं उन तमाम बेटों में सबसे ज्यादा खूबसूरत जनाब अब्दुल्लाह है। और ये खूबसूरती किस बुनियाद पर थी? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूर जो हजरत आदम से चला था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दीगर आबा व अजदाद से होता हुआ जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा था। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्लाह की पुष्ट में और हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में वो नूर चमक रहा था। उसी नूर को बुझाने के लिए मुल्क शाम के यहूदियों ने प्लान बनाया था। चुनांचे एक को तैयार किया गया और 10,000 इनाम की लालच दी गई और कहा चले जाओ मक्का, और मक्का जाने के बाद अब्दुल्लाह को कत्ल कर देना। अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए 10,000 इनाम की लालच में वो शख्स चल पड़ा और मक्का पहुंचा और सबसे पहले इत्तेफाक से हजरत अब्दुल्लाह ही से मुलाकात हो गई, मगर वो नहीं पहचानता था कि जनाब अब्दुल्लाह यही है, अब्दुल्लाह यही है। कहा कौन हो, कहाँ से आए हो? कहा मुल्क शाम से आया हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा अब्दुल्लाह से मुलाकात करना चाहता हूँ। अरबों का ये तरीका था कि मेहमानों की मेहमान नवाजी बड़े शानदार तरीके से किया करते थे। जनाब अब्दुल्लाह ने दस्तरखान बिछा दिया, चंद खजूरों को रख दिया और चंद अंगूर के गुच्छे थे उनको ला करके रख दिया। कहा आप हमारे मेहमान हो
ہو آپ اسے تناول کرو، میں ابھی مکہ جاتا ہوں اور جانے کے بعد مارکیٹ سے اور گھر سے کچھ اچھے قسم کے کھانے بنوا کر کے لاتا ہوں، آپ ہمارے مہمان ہو۔ دسترخوان چن لیا گیا، آپ شام کے وقت گئے اور مختلف قسم کے کھانے بنوا کر کے لا کر کے شام کے وقت دسترخوان پر چن لیا۔ جب کھانا کھانے لگے تو کھانا کھانے کے دوران آپ نے پوچھا یہ بتاؤ ملک شام سے اتنا دور دراز سفر کر کے مکہ آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا عبداللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا صبح سویرے سویرے عبداللہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، ملک شام سے کس لیے آئے ہو؟ کہا یہ بتاؤ کہ تم ہمارے اتنے محسن ہو اور تم نے اتنا اخلاق پیش کیا ہے، اتنا شاندار اخلاق پیش کیا ہے کہ اب میں راز کو چھپائے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا سنو سنو، ملک شام سے میں آیا ہوں عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے۔ کہا اچھا عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ وہ نہیں سمجھ رہا تھا اور نہیں جان رہا تھا کہ جناب عبداللہ یہی ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے آئے، یہی جناب عبداللہ ہے۔ کہا اچھا عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہاں عبداللہ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سامنے تلوار دیکھ رہے ہو تم اور سامنے بجھا ہوا خنجر دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر اگر ایسی بات ہے تو اٹھاؤ تلوار، تمہارے سامنے کوئی اور نہیں ہے، یہی عبداللہ ہی کھڑا ہے۔ اتنا سننا تھا، تب تک اس نے کہا آپ تو ہمارے محسن ہو، آپ نے ہمارے لیے دسترخوان سجایا ہے، آپ نے ہمارے لیے کھانا مختلف قسم کا بنوا کر کے لائے ہوئے ہیں، آپ جیسا حسن اخلاق والا آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں میں ہی عبداللہ ہوں، میری تمہاری ملاقات یہ جو ہوئی ہے کوئی عبداللہ اور نہیں ہے، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے اخلاق کو دیکھ کر کے قدموں میں تلوار رکھ دیا۔ کہا مجھے تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی پادری ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے آخری نبی جو آئیں گے وہ تمہاری ہی پشت سے پیدا ہوں گے، اور سنو سنو اگر میں نے ان کے زمانے نبوت کو پایا تو میں بھی اسلام میں داخلہ لوں گا اور میں بھی ان کا حمایتی بن جاؤں گا۔ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کے اخلاق کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پکار تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ اکبر، یہ عبداللہ ہے، اسی نور کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ وہ کافر جو ہے اس کو ناپسند کرے، اسی لیے تو کسی نے کہا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کی عظمت ذرا دیکھیں۔ آپ مکہ کے باہر ایک بیابان جنگل میں جا کر کے آپ شکار کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے، راستے میں جناب وہب سے ملاقات ہو گئی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان ہیں۔ اسی جنگل میں حضرت وہب نے دیکھا
کہ جناب عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے 70 لوگوں نے تلوار نیام سے باہر کر رکھی ہے اور چاروں طرف سے گھیر لیا ہے جناب عبداللہ کو. فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ لاؤ جناب عبداللہ کی مدد کر لوں. میں جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا تھا ایسا لگتا کہ میرے پاؤں میں کسی نے پتھر باندھ دیا ہے. میں ان کے قریب جانا چاہتا تھا مگر میں پہنچ نہیں سکتا تھا. اچانک میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا. فرشتے آ گئے آسمان سے اور انہوں نے ان لوگوں کو بھگا دیا, کسی کو قتل کر دیا, کچھ بھاگ گئے. ہاتف غیبی سے آواز آئی جناب عبداللہ کو حفاظت کے ساتھ مکہ پہنچا دو. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جناب عبداللہ کی عظمت دیکھ کر کے جناب وہب اپنے گھر گئے, اپنی بیوی کو بلایا برہ بنت عبد العزا کو, اور بلانے کے بعد کہا سنو. کہا بات کیا ہے؟ کہا آج جناب عبداللہ کی شان میں نے دیکھی. کہا کیا؟ کہا جنگل میں میں نے دیکھا کہ ان کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. میری نگاہوں نے دیکھا اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا عظیم مقام ہے, ان کا بڑا عظیم مرتبہ ہے. میری بیٹی آمنہ بڑی متقیہ ہے, پرہیزگار ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کا رشتہ جناب عبداللہ سے ہو جائے. کہا اچھا اگر بات ایسی ہے تو پیغام پیش کیا جائے. چنانچہ پیغام پیش کیا گیا. جناب عبد المطلب نے اور گھر کے دیگر افراد نے اس کو منظور کر لیا, نکاح ہو گیا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والد محترمہ جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو جس رات یہ نور منتقل ہوا جناب عبداللہ کے پشت سے اور جناب آمینہ کے شکم میں, جب یہ نور منتقل ہوا یہی وہ تو نور ہے جس نور کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی ہے. یہی وہ نور ہے کہ جس نور کے بارے میں حضرت جناب آدم علیہ السلام سے پوچھئے کہ اے آدم یہ بتائیے کہ آپ کا میرے نبی سے کیا رشتہ ہے, رحمت للعالمین سے آپ کا کیا تعلق ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ظاہر میں میری نخل حقیقت میں میری ظاہر میں میری نخل حقیقت میں میری اصل, اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے, صدا البشر کی ہے. نبی کون ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے تو میں رب کی بارگاہ قدس میں سبوح القدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کی تسبیح بلند کر رہا تھا. پتہ چلا آدم کی آدمیت سے پہلے مصطفیٰ کا وجود ہے, آدم کی آدمیت سے پہلے مصطفیٰ کا وجود, چاند کی چمک سے پہلے مصطفیٰ کا وجود, پھولوں کی مہک سے پہلے مصطفیٰ کا وجود, غنچوں کی چٹک سے پہلے مصطفیٰ کا وجود, دریا کی روانی سے پہلے مصطفیٰ کا وجود, سمندر کی سیلانی سے پہلے مصطفیٰ کا وجود, ہر شے سے پہلے مصطفیٰ کا وجود ہے. اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ. آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا, ساری مخلوق میرے نور سے بنائی گئی ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا, اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ نور میرے شکم میں جلوہ افروز ہو گیا, اللہ اکبر, یہ شان ہے جناب آمنہ کی. حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنی حویلی میں رہتے ہوئے اور اپنی حویلی میں رات کی تاریکی میں جب میں بستر پر سوتی تھی تو آسمان سے فرشتوں کی تسبیح و تہلیل کی آوازوں کو سنا کرتی تھی. اللہ اکبر. حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے شکم میں بشکل نور جلوہ
افروز ہو گئے تو تمام فرشتے آ کر کے مجھے مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، انبیاء کرام مجھے آ کر کے مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام آ کر کے مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام آ کر کے مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اے آمینہ تجھ سے بڑھ کر کے اور تجھ سے زیادہ فضیلت والی کوئی ماں اس دنیا میں نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو ساری کائنات کے رسولوں کے رسول کی ماں ہے، تمام نبیوں کے نبی کی ماں ہے، اس لیے تجھ جیسے فضیلت والی ماں اس دنیا میں نہیں آئے گی۔ حضرت آمینہ خاتون بیان فرماتی ہیں کہ ہر رات کسی نہ کسی فرشتے کی زیارت ہوتی۔ حضرت آمینہ خاتون بیان فرماتی ہیں آپ ذرا سنتے چلیں، میرے آقا علیہ السلام ابھی بشکل نور ہیں، اللہ کے حبیب اپنی والدہ کے شکم میں جلوہ افروز ہیں۔ حضرت آمینہ خاتون بیان فرماتی ہیں ایک بار میرے پاس سہیلیوں نے آ کر کے کہا آمینہ چلو گی نہیں زمزم شریف کے کنویں کے پاس؟ کہا کس لیے؟ کہا پانی نکالنے کے لیے۔ چنانچہ تمام عورتیں آئی سہیلیاں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو زمزم شریف کے کنویں سے پانی نکال لیا جائے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلی، اپنے ہاتھ میں نے ڈول اور رسی لیا، اپنی سہیلیوں کے ساتھ زمزم شریف کے کنویں کی طرف میں بڑھی چلی، اپنے گھر سے باہر نکلی۔ حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے کہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلی تو چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، سورج کی تپش تھی، وہ آسمان کی گرمی اس طرح سورج کی تپش تھی اور زمین اس طرح تپ رہی تھی کہ پاؤں رکھو تو پاؤں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں اپنے گھر سے باہر نکلی تو بدلیوں نے آ کر کے میرے سر کے اوپر سایہ بدلیوں نے آ کر کے سایہ کر لیا۔ جب میں اور آگے بڑھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں جا ہی رہی تھی، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میری تمام سہیلیاں اپنا پاؤں جب کسی پتھر پر رکھتی تھی تو پاؤں میں آبلے پڑ جاتے تھے، مگر آمینہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ جب میں اپنا پاؤں کسی پتھر پر رکھتی تھی تو پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتے تھے اور جا کر کے زمزم شریف کے کنویں کے پاس سے میری سہیلیاں بڑی مشقت کے ساتھ اور ڈول سے کھینچ کھینچ کر کے پانی نکالا کرتی تھی، مگر جب میری باری آتی اور میں زمزم کے کنویں کے پاس جاتی تو پانی ابل کر کے میرے قدموں میں آ جاتا تھا۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی اے آمینہ تجھے مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے شکم میں وہ نبی جلوہ افروز ہے جو پانی کا بھی نبی ہے، جو بدلیوں کا بھی نبی ہے، جو پتھروں کا بھی نبی ہے، جو آسمانوں کا بھی نبی ہے، جو سورج کا بھی نبی ہے، جو چاند کا بھی نبی ہے، جو ستاروں کا بھی نبی ہے، جو ساری کائنات کا نبی ہے۔ حضرت آمینہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جب وقت قریب آیا، اللہ اکبر، آپ ذرا غور فرمائیے حضرات، پوری دنیا میں جیسے ہی 12 ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا ہے، ہر خوش عقیدہ مسلمان اپنے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت و الفت کا چراغ جلا کر کے اپنے گھر کو بقع نور بنا دیتا ہے، اپنی مسجد کو سجا دیتا ہے، اپنے محلوں کو سجا دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو وہ نبی رحمت بن کر کے آئے، سارے عالم میں اجالا لے کر کے آئے، سارے عالم میں نور لے کر کے آئے۔ آج آپ کھیتا سرائے کی گلیوں میں چلے جائیے، آج آپ اس روڈ سے چلے جائیے، جس طرف آپ نگاہ اٹھائیں گے ہر طرف خمخمے، ہر طرف روشنی، ہر طرف جھنڈے، ہر طرف خوشیاں، ہر طرف مسرت، ہر طرف شادمانی۔ اور جب 12 ربیع النور شریف کا وہ مبارک دن آتا ہے، پوری دنیا میں مولد النبی شریف منایا جاتا ہے، نبی کی میلاد کا جشن منایا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے امام نے بہت پہلے کہہ دیا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ خاتون بیان فرماتی ہیں اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد پر کس نے خوشی نہیں منائی؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جیسے ہی وہ نور منتقل ہوا، علماء فرماتے ہیں فرشتوں نے، جناتوں نے، دریا کی مچھلیوں نے، آسمان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں نے، جنگلوں میں رہنے والے جانوروں نے، سمندر میں رہنے والی مچھلیوں نے، زمین کے اندر رہنے والے حشرات الارض نے، زمین کی چونٹیوں نے، کائنات میں جتنے بھی حیوانات ہیں ذی نفس ہیں، ذی
نفس ہیں، ذی روح ہیں، سبوں نے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کے منتقل ہونے پر آپس میں خوشیاں منائی، مبارکبادیاں پیش کی۔ یہ ذمہ دار اسٹیج ہے دارالعلوم اعجاز العلوم کے علماء، اساتذہ، حضرت حضور صدر المدرسین صاحب، حضرت قاری علامہ جلال الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، حضرت مولانا مفتی محمد اویس صاحب، حضرت حافظ و قاری انصار احمد صاحب قبلہ اور حضور سید صاحب قبلہ محتمم اعلیٰ ناظم اعلیٰ تشریف فرما ہے۔ ذمہ دار اسٹیج سے بول رہا ہوں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کس نے نہیں منائی؟ ساری کائنات میں خوشی منائی، ساری کائنات میں خوشی منائی۔ حضرات آؤ ذرا دیکھو، نبی پاک رحمت عالم سرور کائنات کا میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو رو رو کر کے اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے۔ بچہ اگر روئے نا تو ہاسپٹل میں نرس کہتی ہے کچھ پرابلم ہے، کچھ پریشانی ہے، ماں پریشان، دادا پریشان، نانا پریشان، دادی پریشان۔ بچہ رویا نہیں، رو کر کے اپنی زندگی کا اعلان نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اسی دھرتی کے اوپر اور اسی آسمان کے نیچے ایک پیدا ہونے والا ایسا بھی پیدا ہوا ہے جو روتے ہوئے نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ مسکراتے ہوئے، اللہ صمد، اللہ صمد، روتے ہوئے نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے پیدا ہوا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں روتے ہوں کو ہنساتے ہوئے پیدا ہوا ہے، روتے ہوں کو ہنساتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دایا کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے کسی خادمہ کو بلا لاؤ، مگر وہ خادمہ سارے قبیلوں کا چکر لگاتی ہے، کوئی خادمہ آنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ جبریل امین نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، پروردگار تیرا آخری نبی، تیرا آخری پیغمبر اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے والا ہے، کوئی خادمہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب کی مشیت نے جواب دیا، جبریل میرا محبوب پاک ہے، پاک محبوب کے لیے پاک خادماؤں کا انتظام کروں گا اور ایسے خادماؤں کا انتظام کروں گا جو کبھی کسی کی خدمت نہ کی ہو۔ بارگاہ رب العزت میں جبریل امین نے عرض کی، پروردگار عالم کس کو لے لوں؟ رب کا حکم ہوا، حوا کو لے لو، مریم کو لے لو، آسیہ کو لے لو، ہاجرہ کو لے لو۔ اے پروردگار یہ تو نبیوں کی مائیں ہیں، یہ تو نبیوں کی مائیں ہیں۔ رب کا حکم ہوا، آنے والا بھی تو نبیوں کا امام ہے، آنے والا بھی تو رسولوں کا امام ہے۔ حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں، جب ولادت کے آثار ظاہر ہوئے تو فرشتے نے آ کر کے مجھے ایک پیالہ دیا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے اسے پی لیا اور جیسے پیا تمام آثار غم دور ہو گئے، اور تب تک اس نے دست بستہ عرض کرنا شروع کیا، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا رحمت للعالمین۔ تو حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، ظہر منی النور اضاء لی قصور الشام، اچانک مجھ سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آمنہ بیان فرماتی ہے کہ اس روشنی میں میں نے ملک شام کی چراگاہ میں جو اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹوں کے گلے کے اندر جو قلادے تھے، ان قلادوں کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ میرا گھر بقعہ نور بن گیا ہے، چاروں طرف سے حوران بہشتی آ کر کے میرے گھر کے اندر موجود ہیں۔ ایک نے آ کر کے میرے ہاتھ کو بوسا دیا، ایک نے پیشانی کا بوسا دیا، ایک نے میرے قدموں کو چوما، سبوں نے اپنا تعارف پیش کرایا، کہا بیٹی تو مجھے نہیں پہچانتی، مجھے حوا کہا جاتا ہے۔ دوسری نے کہا مجھے نہیں پہچانتی، مجھے مریم کہا جاتا ہے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ تیسری نے کہا مجھے ہاجرہ کہا جاتا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ ہوں میں۔ حضرت آسیہ نے کہا میں آسیہ ہوں جنہوں نے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کیا ہے۔
جماعت کی خدمت کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اوپر ستارے اس طریقے پر آ کر کے انہوں نے اتنا قریب آ کر کے ستارے چاروں طرف سے میری حویلی کو ستاروں نے گھیر لیا تھا، اور وہ ستارے اتنا قریب ہو گئے تھے کہ میں ہاتھ بڑھاتی تو آسمان کے تارے کو پکڑ لیتی۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے محبوب کی ولادت کی خوشی میں تمام ستاروں کو آمنہ خاتون کے گھر کے اوپر مقیلور بنانے کے لیے اس گھر کو رب کا حکم ہو گیا تھا، تو سارے ستاروں نے آ کر کے آمنہ کے گھر کو منور کر دیا تھا۔ حوران بہشتی آ گئی تھی، اور رب تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو جنت سے بھیجا تھا، جاؤ میرے محبوب کی ولادت ہونے والی ہے، میرے محبوب کی پیدائش کے موقع پر نبی کی ولادت ہوگی، اور مکہ کی گلیوں میں خوشیاں منانے کے لیے رب تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو مکہ کی گلیوں میں بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول اعظم۔ اس شان سے میرے آقا کی ولادت ہو رہی ہے، اس شان سے نبی کونین کی پیدائش ہو رہی ہے، اور آقا کونین اس شان سے پیدا ہو رہے ہیں کہ اپنا سر رب کی بارگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، سر سجدے میں ہے، اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کی جا رہی ہیں۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اسی لیے تو علامہ جمیل علی رحمت رضوان نے اپنے سلام میں یوں عرض کیا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرما یا کی بخشا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سر سجدہ معبود میں رکھ کر یہ حق سے عرض کی، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی۔ آقا کونین پیدا ہوئے ہیں، نبی کونین کی ولادت مکہ کی سرزمین پر ہوئی ہے تو پورا مکہ مہک رہا ہے، مکہ کی ساری وادیاں مہک رہی ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، حجر اسود مہک رہا ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، مزدلفہ اور عرفات کے مقامات مہک رہے ہیں۔ پورے مکہ کے اندر ایسا عجیب انقلاب پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ نبی کونین کی ولادت ہوئی ہے، تاریخ بتاتی ہے اسی موقع پر ایک یہودی تجارت کرنے کے لیے گیا تھا مکہ کے اندر، اس نے کہا ہے قریش کے لوگوں سنو یہ بتاؤ تو صحیح کیا تمہارے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں پیدا ہوا ہے؟ کہا ہاں خاندان قریش میں عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے آنگن میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے کہا چلو مجھے دکھاؤ تو صحیح، چنانچہ اس نے جا کر کے جب دیکھا تو کہا سنو ان کے دونوں شانوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہوا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو قوم بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو جائے گی اور قوم بنی اسماعیل میں منتقل ہو جائے گی۔ نبوت ختم ہو گئی بنی اسرائیل سے، اور جب خاندان قریش کے سرداران قریش لے جا کر کے اسے دکھاتے ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان اس مہر نبوت کو اور بالوں کے گچھے کو جب وہ دیکھتا ہے تو بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے تو کہتا ہے لوگوں سنو یہ نبی آخری زمان ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ شان کائنات ہے، یہ جان کائنات ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ طٰہٰ یاسین ہے۔ جتنی نشانیاں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توریت و انجیل میں پڑھا تھا، ان ساری نشانیوں کو اسی وقت سرداران قریش کے سامنے بیان کر اللہ
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو خبر دی گئی، جناب عبد المطلب تشریف لائے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا۔ صبح سویرے سویرے کا وقت ہے، اللہ اکبر، وہ صبح کی سہانی گھڑی ہے۔ آج جب 12 ربیع النور شریف کی وہ مبارک رات آتی ہے تو خوش عقیدہ مسلمان اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں، اپنے مدرسے میں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے مکانوں کے اندر، اپنے دکانوں کے اندر بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ وہ مبارک گھڑی ہے، وہ بابرکت گھڑی ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، وہ اتنی شاندار گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام ہے۔ وہ کیسی دل افروز ساتھ ہے، وہ کیسی مبارک ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ صبح سویرے سویرے سارے سرداران قریش خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور سارے سردار آپس میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں۔ کسی نے کہا میرا بیٹا بیمار تھا مگر صبح سویرے سویرے جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو میرا بیٹا اچھا ہو گیا تھا، میرا بیٹا شفا یاب ہو گیا تھا۔ کسی نے کہا میرا باپ بیمار تھا، صبح سویرے سویرے میں نے دیکھا تو میرا باپ اچھا ہو گیا تھا۔ کسی نے کہا میرے گھر کے سامنے ایک درخت سوکھا ہوا تھا مگر جب صبح سویرے سویرے میری نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو سارے جانوروں کا تھن دودھ سے خشک تھا مگر جیسے ہی میں نے دیکھا صبح سویرے سویرے تو سارے جانوروں کا تھن دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ انقلابات ایسے پیدا ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ نبی کونین کی آمد ہو رہی ہے۔ ایران کے اندر جو 1000 برس سے جو آگ جلائی گئی تھی نبی کی آمد پر، وہ ایران کی جلائی ہوئی 1000 سال سے وہ آگ جو کبھی بجھی نہیں تھی، میرے مصطفیٰ کی آمد پر ایران کا وہ آتش کدا بجھ گیا۔ کسرا کے 14 کنگرے زلزلہ آ گیا اور کسرا کے 14 کنگرے زمین پر گر گئے۔ میرے آقا کی ولادت اس شان سے ہوئی ہے، اسی لیے دنیا میں اور دیگر نبی آئے، ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں مگر میلاد صرف اور صرف اپنے پیارے آقا کی مناتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح میرے نبی کی نبوت بے مثل و بے مثال ہے ایسے ہی میرے نبی کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی علامہ فاروق نظامی صاحب قبلہ آپ سرکار فرمائیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایک سردار نے خانہ کعبہ کا طواف کر کے جیسے مکمل کیا تب تک اس کی نگاہ پڑ گئی جناب عبد المطلب کی گود پر۔ حضرت عبد المطلب کی گود میں جب اس بچے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جب اس نے دیکھا تو آ کر کے سرداروں کے درمیان کہنے لگا قسم خدا کی خاندان قریش میں بلکہ پورے عرب کے اندر آج تک میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جو بچہ میں نے عبد المطلب کی گود میں دیکھا ہے۔ قسم خدا کی اس کے روح کو دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، اس کے حسن و جمال کو دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، اتنا خوبصورت بچہ کبھی میری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ جناب عبد المطلب اس بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، میں تعجب کرنے لگا، ایک نگاہ میری خانہ کعبہ کی دیواروں پر ہے اور ایک نگاہ میری جناب عبد المطلب کی گود میں ہے۔ میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں یا خانہ کعبہ عبد المطلب کی طرف جا رہا ہے، میری نگاہ فیصلہ نہ کر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، اسی لیے میں کہتا ہوں پیارے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو، نبی کی عشق کا چراغ دل کے اندر روشن ہوتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔
کہتا ہوں خانہ کعبہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جھکا تھا. آج بھی خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے جب جاتے ہیں تو حتیم کے اس منظر کو دیکھتے ہیں اور حتیم کا رخ مولد النبی شریف کی طرف ہے جہاں پہ مکتبہ مکہ مکرمہ لکھا ہوا ہے. وہی نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے. خانہ کعبہ کے حتیم کی دیواریں مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد النبی الشریف کی طرف جھکی ہوئی ہے. آج بھی خانہ کعبہ خراج عقیدت پیش. بہت اچھے علامہ، واہ واہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شان سے پیدا ہوئے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جناب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے گھر لے کر کے گئی ہیں، تاریخ اٹھاؤ، اپنے آقا کی ولادت کے ان واقعات کو سن کر کے ایمان کو تازہ کرو. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گھر کی طرف چلی تو جس پہاڑی سے گزرتی تھی پہاڑ سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی. جس درخت کے پاس سے گزرتی درخت سلام کرتا. جانوروں نے نبی کی بارگاہ میں سلامی پیش کیا. جب میں اپنے گھر مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر کے گئی تو میرا پورا علاقہ خشک سالی کا شکار تھا، قحط زدہ تھا. کئی سال سے بارش نہیں ہوئی تھی، لوگ پریشان تھے، بچے بیمار تھے. مگر جب میں اپنے آقا کو لے کر کے اپنے قبیلے میں گئی تو آسمان سے بارش کا نزول ہو گیا. ہر طرف ہریالی چھا گئی، بیمار بچے شفا پانے لگے. عورتیں آ کر کے کہتی حلیمہ جو بچہ تم لے کر کے آئی ہو اس بچے کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سروں پر پھیر دو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہائے ناز کو پھیرا جاتا، بچے شفا پا جاتے. آپ کے پائے ناز کے دھون کو لے کر کے جاتے اور بیماروں کے چہرے پر چھڑک دیا جاتا تو بیمار شفا پا جاتے، بچے شفا پا جاتے. بکریوں کا تھن دودھ سے بھر گیا، سارا محلہ اور سارا علاقہ خوشحال ہو گیا. حضرت آمینہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا کر کے جیسے ہی میں نے سلانے کے لیے ان کے بستر پر لے جا کر کے لٹایا، رات کا وقت تھا، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. اچانک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں نے ہلنا شروع کیا اور رات کا وقت تھا. چاند پورے یوبن کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا. میری نگاہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی کبھی دائیں طرف جا رہی ہے، کبھی بائیں طرف جا رہی ہے، کبھی پیچھے کی طرف جا رہی ہے، کبھی آگے کی طرف جا رہی ہے. میری ایک نگاہ آسمان کے چاند پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی انگلی جدھر جدھر جا رہی ہے چاند ادھر ہی چلا جا رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہیں تو چاند بھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کا اشارہ پا کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے. اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کے بچپن کے واقعات ہیں. میرے مصطفیٰ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان فرمانا تھا، وہی لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کے خطبے پڑھ رہے تھے، وہی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. حضرات جب تک شخصیتیں خاموش رہتی ہیں، جب تک شخصیتیں
خاموش رہتی ہیں اس وقت تک ان پر تبصرے نہیں کیے جاتے ہیں، ان کے نشانات قدم گنے نہیں جاتے ہیں، مگر جیسے ہی شخصیتیں زبان کھولتی ہیں ان پر تبصرے بھی کیے جاتے ہیں، نشانات قدم گنے بھی جاتے ہیں۔ جب تک مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، پورا مکہ آپ کی دیانتداری کا خطبہ پڑھ رہا تھا، آپ کی صداقت کا خطبہ پڑھ رہا تھا۔ مصطفیٰ بڑے سچے ہیں، مصطفیٰ بڑے امانت دار ہیں، مصطفیٰ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، مصطفیٰ نے کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولا، مصطفیٰ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کیا، محمد نے کبھی کسی کو ستایا نہیں، نبی کونین نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی نبی نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اللہ کا آخری رسول ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھو نجات پا جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، نجات تمہیں مل جائے گی، فلاح تمہیں مل جائے گی، کامیابی تمہارے قدموں میں گن جائے گی۔ فوراً کفر نے وہیں پر پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ حضرات پروپیگنڈا وقت کی بڑی طاقت کا نام ہے، پروپیگنڈے سے نظریات بدل جاتے ہیں، پروپیگنڈے سے سچائی جھوٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، پروپیگنڈے سے جھوٹ بات سچ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پروپیگنڈا وقت کی بڑی طاقت کا نام ہے۔ حضرات میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، ادھر فوراً کفر نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ مصطفیٰ ساحر ہیں، مصطفیٰ مجنون ہیں، مصطفیٰ دیوانے ہیں، مصطفیٰ ساحر ہیں، وہ تو جادوگر ہیں، اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ جو کوئی دیکھ لیتا انہیں کا گرویدہ ہو جاتا ہے، جو کوئی دیکھ لیتا ہے انہیں کا شیدائی ہو جاتا ہے، ان کے جملوں میں رس بھری حلاوت ہے، ان کے لبوں میں کھنکھناہٹ ہے، ان کے لب و لہجے میں حلاوت ہے، ان کی زبان میں شیرینی ہے، ان کی زبان میں حلاوت ہے، جو سن لیتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے، جو ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے انہیں کا فدائی بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی جادوگری ہم نے کبھی نہیں دیکھی، پورا کفر پروپیگنڈے میں مبتلا ہے۔ آپ ذرا دیکھو آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر اعلان نبوت فرما رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پہلوان آ گیا، اس پہلوان کا نام رکانہ ہے، عرب کا سب سے بڑا پہلوان ہے، وہ اتنا بڑا پہلوان ہے کہ اونٹ کی کھال پر وہ پاؤں رکھ دیتا تھا تو 100 نوجوان اس اونٹ کی کھال کو کھینچتے تھے تو اس کے پاؤں میں ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، اس پاؤں ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا طاقتور 100 جوانوں کی طاقت کا مالک رکانہ پہلوان آ گیا نبی کے سامنے۔ آپ اگر سچے نبی ہیں تو کشتی لڑ کر کے دکھا دیجئے، کشتی لڑ کر کے دکھا دیجئے۔ اچھا اب آپ ذرا غور فرمائیے، یہیں سے میں ٹھہر کر کے آپ کے ذہن کو روک کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے کب اعلان کیا تھا کہ میں بہت باڈی بلڈر ہوں؟ میرے آقا نے کب اعلان کیا تھا میں بہت طاقتور ہوں؟ میرے مصطفیٰ نے کب اعلان کیا تھا میں بہت جسم و طاقت و قوت والا ہوں؟ میں پہلوانی کی ڈنڈ اور کشتی کو جانتا ہوں، میں پہلوانی کے داؤں اور پیچ کو جانتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کب اعلان کیا تھا؟ ارے نبوت کہاں اور کشتی کہاں؟ دونوں میں رب ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، ضابطہ کیسا ہے، دونوں میں رب کیسا ہے۔ جشن عید میلاد النبی، جلسہ دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عالم دین کا استقبال کیجئے، نعرہ لگائیے زوردار انداز، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جلسہ دستار بندی، حضرت علامہ مفتی محمد شکیل صاحب قبلہ امروہہ مراد آباد سے تشریف لانے والی ذات خطیب ہندوستان حضور الشاہ علامہ مفتی محمد شکیل صاحب قبلہ ضلع امروہہ، وہ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرات آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، ایک شاندار بیان علامہ مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، ان کا بیان ضرور سننا ہے۔ بس میں آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو یہیں پر میں فوراً ختم کر دے رہا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کب اعلان فرمایا کہ میں بہت بڑا طاقتور ہوں؟ تو رکانہ سے جواب پوچھیں گے تو رکانہ جواب دیں گے کہ میں نے عربی کہیں اور نہیں پڑھی ہے، میں عربیون نسل ہوں، عربی میری گھٹی میں ہے، میں عربیون نسل ہوں، عربی داں ہوں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ سپریئر ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ صرف روحانی طاقت کا مالک نہیں ہوتا، وہ جسمانی طاقت کا بھی مالک ہوتا ہے۔
وہ جسمانی قوت کا بھی مالک ہوتا ہے. اس لیے روکانہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے کشتی کا چیلنج کر دیا ہے. میرے آقا نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے. نبی کونین سارے چیلنجز کو قبول کرتے جا رہے ہیں. روکانہ کے چیلنج کو میرے آقا نے قبول فرما لیا. ایک اعلان ہو گیا, پورے عرب کے اندر ہلچل مچ گئی. آنے والے نبی نے, نبوت کا دعویٰ کرنے والے محمد نے روکانہ کا چیلنج قبول کر لیا ہے. عرب کے ایک بڑے میدان میں عرب کے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں. وقت متعین ہے, دن متعین ہے. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے جاتے ہیں. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. روکانہ پہلوان اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ, اپنی پوری جسمانی طاقت و قوت کے ساتھ روکانہ پہلوان آتا ہے. اور جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت سے ہاتھ میں ہاتھ ملاتا ہے, نتیجہ لوگوں نے دیکھا مصطفیٰ اوپر ہیں, روکانہ نیچے ہیں. مصطفیٰ اوپر ہیں, روکانہ نیچے. پورے عرب کے اندر ہلچل مچ گئی. یہ دیکھو اب تو روکانہ کے اوپر بھی ان کا داؤں پیچ چلنے لگا ہے. روکانہ کے اوپر بھی ان کا داؤں چلنے لگا ہے. سحر اور جادوگری روکانہ کے اوپر بھی چلنے لگی ہے. روکانہ نے کہا لگتا ہے دھوکا ہوا ہے, ایک چانس مجھے اور دی دیجیے. میرے آقا نے فرمایا ایک چانس اور دیتا ہوں. دوبارہ میرے مصطفیٰ نے چانس دیا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہیں, روکانہ دوسری مرتبہ بھی نیچے ہے. پورے عرب کے اندر ہلچل مچ گئی. کہا ابھی بھی دھوکا ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ میری ساری طاقت و قوت جواب دے گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا اور کیا چاہتا ہے؟ کہا ایک فائنل چانس دے دیجئے, ایک لاسٹ چانس دے دیجئے. آقا نے فرمایا وہ بھی دیتا ہوں. تیسری مرتبہ چانس دیا, اور چانس دینے کے بعد پھر نتیجہ بالکل ظاہر ہے, مصطفیٰ اوپر ہیں, روکانہ نیچے ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طاقت و قوت کے بھی مالک ہے, جسمانی طاقت کے بھی مالک ہے. ادھر کفر پروپیگنڈا کر رہا ہے. اتنی بڑی جادوگری تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس درخت کو بلا دیجئے. آقا مسکرائے. میرے آقا نے فرمایا مجھے کیوں زحمت دیتے ہو, جاؤ اس درخت سے کہہ دو کہ تجھے مصطفیٰ بلا رہے ہیں, نبی کونین بلا رہے ہیں. قافلہ گیا, اس نے کہا چلو چلو تمہارے نبی بلا رہے ہیں. درخت نے اپنے تنوں کو ہلایا, دائیں ہلایا تو بائیں کی جڑیں اکھڑ گئی, چاروں طرف ہلایا اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھنے لگا. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد جو منصف پسند لوگ تھے ایمان قبول کر لیتے ہیں, لیکن جو انصاف کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا یہ سحر ہے, یہ جادوگری ہے, یہ تو جادوگری ہے, اس سے بڑی جادوگری ہم نے کبھی نہیں دیکھا. میٹنگ بلائی گئی. ابو جہل نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ بلائی. کہا آپ دیکھو جانوروں سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں, کنکریوں سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں, چاند اور سورج کے اوپر ان کی جادوگری نہیں چل سکتی ہے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا جبل ابو قبیس کے پاس انہیں بلایا جائے, سب کے سب اکٹھا ہو جائیں اور اکٹھا ہونے کے بعد ان سے کہا جائے کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو اشارہ فرمائیے چاند دو ٹکڑے ہو جائے. اگر آپ چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں تو سچا نبی ہم مان لیں گے. میرے مصطفیٰ کو بلایا گیا. جبل ابو قبیس کے پاس پورے مکہ کے باشندے حاضر ہو گئے. رات میں چاندنی چمک رہی ہے, چاند پورے جوبن پر ہے. مطالبہ کیا گیا. میرے آقا نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا, آدھا چاند ادھر ہے, آدھا چاند ادھر ہے, آدھا چاند ادھر ہے, آدھا چاند ادھر ہے. ابو جہل وہیں پر کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا, ارے اس سے بڑی جادوگری تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب تک تو جانوروں سے کلمہ پڑھا رہے تھے, کنکریوں سے کلمہ پڑھا رہے تھے, اب تو ان کی جادوگری چاند کی آسمان کے چاند پر بھی نظر آتی ہے. منصف پسند لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اب کفر نے ایک پینتڑا اور بدلا. میٹنگ بلائی گئی اور میٹنگ بلانے کے بعد یہ کہا گیا یہ بتاؤ کنکریوں سے کلمہ پڑھانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, جانوروں سے کلمہ پڑھانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, کنکریوں سے کلمہ پڑھانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, چاند کو دو ٹکڑے کر دینا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ خدا بن کر کے اس دنیا میں آ گئے ہیں مکہ کے اندر. لہذا اب ان کو نبی نہ کہا جائے بلکہ خدا مان ان کو نبی نہ کہا جائے بلکہ خدا مان لیا جائے. اب کفر نے جب یہ پینتڑا بدلا تو غیرت حق کو جلال آیا.
اے میرے محبوب آپ اشارہ فرما دیجئے اور کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ میری طرف وہی آتی ہے۔ جبریل امین آئے اور آ کر کے یہ آیت کریمہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ مصطفیٰ آپ اعلان کر دیجئے اے مکہ والو، دنیا کے اور دیگر امتیوں نے اپنے نبی کے معجزات کو دیکھا تو خدا مان لیا، کسی کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ عیسیٰ کے معجزات کو دیکھا، خدا کا بیٹا بنا لیا۔ عزیر کے معجزات کو دیکھا، خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اے تم مجھے خدا بنانے کا پلان بنانے والو، میں خدا نہیں ہوں، ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں، ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا انسان ہوں۔ یوحا الیہ میری جانب رب کا پیغام آتا ہے، میری جانب رب کی وحی آتی ہے۔ دھوکے میں آنا جائے، کہیں فکر و آگہی آقا کائنات لباس بشر میں ہے۔ آقا آپ کو کیا کہا جائے؟ سرور کائنات کہا جائے، مالک و مختار کہا جائے، سرور کائنات کہا جائے۔ بریلی کے امام پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو عیب، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، آقا کہوں تجھے۔ یہی ہے فلسفہ انما انا بشرن، یہی ہے فلسفہ انما انا بشرن۔ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کیا کہنے، واہ واہ۔ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت نے جو فکر دیا ہے اسی فکر پر گامزن رہیے، آپ کا عقیدہ بھی سلامت رہے گا، آپ کا ایمان بھی سلامت رہے گا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بن کے بنا کر کے بھیجا، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند آیا۔ اے خوش عقیدہ مسلمانوں، دارالعلوم اعجاز العلوم کے جملہ معاونین، تمام ارکان، تمام اساتذہ لائق مبارکباد ہیں، اور ابھی انشاءاللہ العزیز تقریباً 5 طلبہ جو شعبہ حفظ و قراءت سے قرآن پاک حفظ کر کے اس دارالعلوم سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، ان کے سروں پر ان علماء اور مشائخ کے مقدس ہاتھوں سے دستار باندھی جائے گی۔ آپ اس حسین منظر کو بھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے۔ بس یہیں پر میری گفتگو ختم۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اسلام پائندہ باد، وما علینا
الا البلاغ المبین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.